نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ الرحمن جو ہے قرآن مجید میں اپنے سٹائل کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے بڑی یونیک سورہ ہے، اور یہ وہ واحد صورت ہے قرآن مجید کے اندر جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں سے بات کی گئی ہے۔ ہماری علمی دنیا میں اسلامیات کے جو علوم ہیں ان میں اس بات پہ بڑی بحث ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، دونوں کے نبی تھے۔ اس میں دونوں آراء ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ہاں دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ وہ حضرات جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے نبی تھے، تو ان کی ایک دلیل یہ صورت بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا مطلب دونوں ہے، اس میں جنات اور انسان۔ اور جو حضرات اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ نبی جو ہے، رسول جو ہے، پیغمبر، وہ اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، امت نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو چونکہ جنات ہم میں سے نہیں ہیں، ہماری جنس میں سے نہیں ہیں، تو جنات جو ہے انسانوں جیسے ان کے معاملات نہیں ہیں، انسانوں جیسے ان کے اعمال نہیں ہیں، انسانوں جیسے ان کے مسائل نہیں ہیں، اس لیے وہ کسی انسان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ انہی کی جنس میں سے نبی ہو۔ تو قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے ایک اور مقام پر کہ ہم جب بھی نبی بھیجتے ہیں تو انہی کی جنس میں سے بھیجتے ہیں، انہی کی زبان میں بھیجتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل ہیں، جو بھی انسان جس کو بھی تسلیم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ الرحمن، یعنی سورت کا آغاز ہی اللہ کی ایک صفت سے ہوتا ہے، صفت رحمانیت، کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اور بھی صفات ہیں اللہ کی، اللہ اس سے بھی آغاز کر سکتے تھے۔ تو اس کا ایک بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے اس کو بیان کرنے کے، کہ اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے، انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہے، یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ اس میں کوئی مجبور نہیں تھا، نہ مجبور تھا نہ محتاج تھا۔ یعنی انسانوں جنوں کو بنانے میں یا نعمتیں عطا کرنے میں نہ مجبور تھا نہ محتاج تھا، نہ اس کو کوئی ضرورت تھی، نہ بھی پیدا کرتا تب بھی اس کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پیدا کر لیا تب بھی اس کی شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں پیدا کیا؟ چونکہ وہ رحمان ہے، صرف اپنی صفت رحمت کی وجہ سے پیدا کیا۔ اس نے چاہا کہ انسانوں کو جنوں کو نوازا جائے، ان کو اور نعمتیں دی جائیں، عطا کی جائیں، یعنی عطا کرنے کے لیے، اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، ورنہ اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ بنا تھا تب بھی اس کی شان اتنی ہی بلند تھی جتنی پہلے بلند ہے، اتنی بعد میں بلند رہے گی۔ تو اس پہلے ہی لفظ نے واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی پوری کائنات جو ہے، یہ پوری نوع انسانی یا نوع جنات جو ہے، اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ صفت رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور علم القرآن، اور قرآن بھی اللہ نے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے ہی نازل کیا ہے۔ یعنی دیکھیے، خالق الانسان اللہ نے بعد میں بیان کیا، قرآن پہلے بیان کیا، حالانکہ پہلے تو انسان کو بنایا نا، اس انسان پہ قرآن نازل کیا، لیکن قرآن کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کو اس انسان سے بھی پہلے بیان کیا کہ اللہ کی یہ رحمت تھی کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلے ہی بندوبست فرما دیا، کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں جب انسان کو بناؤں گا تو قرآن بھی نازل کروں گا، تاکہ اس کو سیدھی راستہ بھی مل جائے، ہدایت بھی مل جائے، اور وہ جنت میں پہنچ جائے۔ تو دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش جو تھے، مکہ کے قریش، وہ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی صلح حدیبیہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان کا ہم نہیں جانتے یہ رحمان آپ کیا بات کر رہے ہیں، کون رحمان کون رحیم، تو ہم اس کو نہیں جانتے، تو حضور نے کہا کہ چلے اس کو بدل دیتے ہیں، آپ نے کہا بسمک اللہم، اللہ کے نام سے وہ واقف تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ تعارف کروانے کے لیے کہ یہاں اس آیت کو، اس صورت کو خاص طور پر اس لفظ سے شروع فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحمت والا ہے، علم القرآن، اسی رحمت کی وجہ سے اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا اس لیے وہ قرآن سیکھے، انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ قرآن سیکھے، ہدایت کا یہ راستہ سیکھے، علمہ البیان، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یعنی بولنے کی صلاحیت بھی قرآن سیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہم نے۔ اب دیکھیے قرآن کو سب سے پہلے اللہ لایا، اس کا ایک مقصد ہے، ایسے نہیں لایا، اس کا مقصد ہے کہ بیان بھی ہم نے اس لیے سکھایا اور تمہیں ہم نے بنایا بھی اسی لیے کہ تم اس قرآن کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو تاکہ تم جنت کے اندر پہنچو۔ یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ اسکیم جو ہے کائنات کو بنانے کی، یہ انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کی اسکیم جنت کی اسکیم ہے، جہنم ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے۔ جہنم اس کائنات کا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد جنت ہے، اصل مقصد کامیابی ہے۔ جہنم استثناء کے طور پر، ایکسیپشن کے طور پر موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ ناکام ہوں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی جو ہے اس مقصد کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ اتنے % جو ہے طالب علم فیل ہوں، کہیں نہیں ہوتا، کسی کے چارٹر میں یہ نہیں لکھا ہوتا، یہی لکھا ہوتا ہے کہ سب کامیاب ہوں، لیکن ایون دین فیل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی کرتوتوں سے فیل ہوتے ہیں۔ بعین ہی اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، جنت کے لیے، اور ساری کی ساری جو قرآن جو ہے اور ساری کی ساری چیزیں اسی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ناکام ہوں گے، جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ناکام ہوں گے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، وہ جو ایکسیپشن ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بولنے کی صفت سکھائی۔ بولنے کی جو صلاحیت ہے یہ باقی جانوروں سے انسانوں کو ممتاز کرتی ہے، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، معمولی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کسی گونگے سے پوچھیے کہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اور اللہ نے کتنے ایسے انسان ہیں جن کو محروم رکھا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، اس کو نوازے گا وہ آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر اللہ اگر کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس کو اس کا پروفٹ ملے گا، اس کا بونس ملے گا، اس کو آخرت میں اس کا انعام ملے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر محروم رکھا تو آج میں تمہیں اس کے بدلے یہ عنایتیں عطا فرماتا ہوں، بشرط ہے کہ وہ بندہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو قوت گویائی بیان کا مطلب، ایک مطلب قوت گویائی ہے، بولنے کی صلاحیت، اور دوسرا مطلب اس کا ہے کہ خیر و شر کی صلاحیت، یعنی خیر و شر کو پہچاننے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، اور ہم نے زمین و سورج کو اور چاند کو بھی ایک حساب سے بنایا ہے، وہ بھی ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ سورج اور چاند کا ذکر یہاں پہ بطور نمایاں ایک پلینٹس کے طور پر ہے، کیونکہ یہ دونوں سیارے ایسے پلینٹس ہیں کہ تمام انسانوں کے موسم، دن و رات کا آنا جانا، رات کا بدلنا، دن کا آنا، موسموں کے احوال، سارے کے سارے سورج اور چاند کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جتنے بھی کیلنڈرز ہیں دنیا کے اندر یا سورج سے وابستہ ہیں یا چاند سے وابستہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک حساب کے ساتھ گردش کر رہے ہیں، اور اس حساب میں کروڑوں سال سے ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑا۔ اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا مالک ہے کہ جو حساب ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی مائکرو سیکنڈز کا بھی، ملی سیکنڈز کا بھی فرق نہیں پڑا آج تک، اور نہ فرق پڑے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ نے ان کو باندھ رکھا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور اسی طرح ستارے اور جو درخت جو ہیں یہ بھی ہمارے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یہاں پہ ستارے اور نجم جو ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب نجم کا ہوتا ہے بیلیں، یعنی وہ درخت جن کے اندر تنا نہیں ہوتا، اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ بھی کیا ہے کہ بیلیں اور درخت ہمارے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں نجم کا مطلب ستارہ ہی ہے، ستارے اور درخت جو ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ سجدہ ریز ہونا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو جن کام پہ لگا رکھا ہے وہ لگے ہوئے، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، یعنی اپنے مقصد کو پورا کرنا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر میں نے جو کچھ بنایا ہے، ان کو میں نے جو ڈائریکشن دی ہے، جس کام پہ لگا رکھا ہے، وہ سارے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک صرف انسان یا جنات ہیں
جن کو میں نے آپشن دی تھی کہ اپنی مرضی سے اگر وہ چاہیں تو میری اطاعت کو اختیار کریں، اب ان کی مرضی ہے، چاہیں گے تو میں ان کو نوازوں گا۔ اس لیے اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ یعنی باقی کائنات کے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ چونکہ بندے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے نہ ان کے لیے نہ انعام ہے نہ عذاب ہے، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں اور جنات کے لیے انعام بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اگر مانیں گے تو باقی ساری کائنات مخلوقات سے بہت آگے بڑھ جائیں گے، نہیں مانیں گے تو ان سے بھی نیچے گر جائیں گے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا، آسمان کو بلند کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک بیلنس رکھ دیا۔ میزان کا مطلب یہاں پہ بیلنس ہے، ہم نے اس کو ایسا بیلنس کیا کہ کروڑوں اربوں سال سے اسی طرح وہ کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کروڑوں اربوں سال کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، کیونکہ اس کے درمیان ہم نے میزان رکھ دی ہے، ایک بیلنس رکھ دیا ہے، میزان ایک ترازو قائم کرتی ہے۔ فرمایا اس سے سبق تم یہ سیکھو اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم بھی میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی دیکھو یہ کائنات اس میزان پہ کھڑی ہے، اس بیلنس پہ کھڑی ہے، تو تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ تم بھی اس میزان کے اندر کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور وزن کو پورا پورا تولو، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس ترازو کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرو۔ یہ اس بات کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یعنی کمی ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فرمایا دوسری طرف جو ہے آسمان کو تو ہم نے بلند کیا تھا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، زمین کو ہم نے بچھایا ہے للانام، مخلوقات کے لیے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین میں ان کے لیے ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، وہ زمین پر آسانی کے ساتھ وہ جو ہے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بھی یہیں پہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ زمین سے ہم کیسے نکل جاتے ہیں درمیان میں سے، اور کس طرح اس کے درمیان میں سے فصلیں اگ جاتی ہیں۔ اب وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا، کیونکہ سائنس اگر ایک لیول تک پڑھی ہو تو یہ کانسیپٹ سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن زمین ایک گولا، ہم اس کے اندر نہیں رہ رہے، ہم اس کی سطح پہ رہ رہے ہیں۔ جس طرح گیند ہے نا، گیند کی ہم سطح پر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر سے تلاش کر کے معدنیات اور تیل اور چیزیں نکالی جاتی ہیں، تو انسان اس کے اندر سے باہر نہیں آتا، انسان تو اس کی سطح پر موجود ہے، یہ ساری چیزیں سطح پر ہیں۔ زمین کے اندر کتنی گہرائی ہے یہ یہاں تک ابھی سائنس نہیں پہنچی، کہ اور کتنی چیزیں ہیں، کہاں تک، یہ تیل تو 1-2 میل کے اندر مل جاتا ہے، اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر ابھی سائنس خاموش ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کو، حالانکہ گیند ہے، گول ہے، لیکن تمہارے آرام کے لیے اس کو ہم نے بچھا دیا ہے تاکہ تم اس پر رہ سکو، قائم کر سکو۔ فیہا فاکہۃ، اور پھر یہی نہیں ہے، ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے پھل بھی پیدا کیے، والنخل، اور کھجور پیدا کی ہے، ذات الاکمام، جس پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کھجور جب پیدا ہوتی ہے اس کے اندر پہلی ایک پرتیں ہوتی ہیں باقاعدہ۔ اب اگر کھجور کو آپ دیکھیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں دیں، ان کا شعبہ ہے کہ جب وہ اس کے اندر باریک 2 پرتیں ہوتی ہیں، وہ ایک غلاف کی مانند ہے، اور پھر جب اس کو تیار کیا جاتا ہے تو پھر کسان خود بھی غلاف چڑھاتے ہیں تاکہ کھجور جو ہے پک جائے اور اس کو پرندوں سے اور دوسری چیزوں سے بچ جائے۔ فرمایا کہ وہ کھجور جو ہے وہ غلافوں والے کے اندر ہم نے اس کو تیار کی ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور یہ جو دانے ہیں، یہ جو اناج ہے، یہ جو گندم ہے، یہ اس کے ساتھ ہم نے بھوسا پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کی پیکنگ عجیب ہے، گندم کی پیکنگ بھی آپ دیکھیے کتنی عجیب پیکنگ ہے، ایک ایک دانے کی پیکنگ ہے، اگر وہ دانہ پیکنگ کے اندر موجود رہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے ایسی پیکنگ کر دی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں پھلوں کی پیکنگ ہے، انار کی پیکنگ دیکھیے، یعنی سنگترے اور مالٹے کی پیکنگ دیکھیے، کیلے کی پیکنگ دیکھیے، اگر اس پیکنگ کے اندر موجود رہے تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ نے خاص طور پر گندم اور دانے کے یہاں پہ ذکر کیا کہ ان کی پیکنگ کی طرف دیکھیں، اس کے اندر ہم نے بھوسا بھی پیدا کر دیا، ایک تو اس کے اندر پیک کیا، اور جب تم اس کو الگ کرتے ہو وہ تمہارے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے، یہ ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ والریحان، اور صرف یہی نہیں ہے، فرمایا تمہاری زیبائش کے لیے، تمہاری ذوق اور آرائش کے لیے ہم نے خوشبوئیں بھی پیدا کی، صرف پھل نہیں پیدا کیے، گندم نہیں پیدا کی، والریحان، اور خوشبو بھی پیدا کی ہے، خوشبودار درخت جو ہیں، پودے بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب اس سب کو ذہن میں رکھ کے سوچو اے جنوں انسانوں، تم اللہ کی کس کس شان کا انکار کرو گے؟ نہیں کر نہیں سکتے۔ اگر تم غور کرو، آلاء کے 3 مطلب ہوتے ہیں،
ایک مطلب ہوتا ہے نعمت، اللہ کی تم کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک ہوتا ہے قدرت، اللہ کی تم کچھ قدرتوں کا انکار کرو گے. ایک مطلب ہوتا ہے شان، اللہ کی شان عظمت، اس کو تم کیسے انکار، کوئی بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہاں تو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کس کس شان کا انکار کرو گے، اللہ کی کس کس قدرت کو تم جھٹلاؤ گے. اگر غور کرو، اگر سوچو تو تم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اور یہ سوچو گے، غور کرو گے، تدبر کرو گے تو تمہارا سجدے میں گر پڑنے کو دل کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنا تو عظیم ہے، کتنا تو بڑا ہے. اس کے باوجود تو نے اس ذرہ خاک کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکے، تو اس سے بات کر سکے، تیرے حضور کھڑا ہو سکے. جتنا بھی انسان تدبر کرے گا، غور کرے گا اللہ کی عظمت پہ، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور سجدہ کرنے میں اتنا ہی مزہ آئے. ذرا سجدہ جو ہے نا، جماعت کی نماز کے اندر ہم مجبور ہوتے ہیں امام کو فالو کرنا ہوتا ہے، کبھی نفلوں کے اندر پریکٹس کیا کریں. یعنی سجدے میں جا کے کہیں سبحان، رک جائیں. کیا مطلب ہے؟ پاک ہے یا اللہ تو ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے. پھر کیا؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. یہاں کہہ کے پھر رک جائے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے. پھر اس کے بعد یہ سوچ کے جب ذہن اس پہ آمادہ ہو جائے، پھر کہ الاعلیٰ، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تجھ سے کوئی بلند نہیں ہے. اور یہ 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 30 دفعہ، جتنا بھی دل کرے اس کو کہتے چلے جائیے ذہن میں رکھتے ہوئے. اور پھر جب طبیعت اس سے بھر جائے پھر کہ اللہ اکبر، یا اللہ تو واقعی بلند، تو واقعی عظمت والا ہے. یہ پریکٹس آپ کی فرض نمازوں کے اندر بھی آپ کی جان پیدا کرے. تو یہ کبھی کبھی کریں، 2 نفل پڑھیں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں اٹھیں، 2 نفل پڑھیں اور اس کے ساتھ پڑھیں. تو لمبی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں گے تو اسی میں آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اسی طرح رکوع کے اندر جھک جائیں کہ یا اللہ تو کتنا بلند ہے، کتنی عظمت والا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو وہ ہزاروں دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. تو اس صورت کا میسج یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنے کے بعد شکر ادا کرو، اس کے حضور جھک جاؤ، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سارے انعام جو ہے ہمارے لیے پیدا کی، ہم ہمارے لیے، ہماری اتنی حیثیت، یا اللہ ہم اتنے ہیں. اور تو پھر ہمیں اس کے لیے مزید شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب